نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ جملہ مرزا اپنی کئی تقریروں میں بیانات میں یہ بار بار دہراتا ہے۔ اب اس جملے کے حوالے سے دیکھنا کہ آیا یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ کہ تقیہ کرتا ہے۔ تو دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرزا محمد علی تقیہ کرتا ہے اور اپنا آپ چھپاتا ہے، اندر سے یہ بالکل وہابی ہے، اور اس کے عقائد و نظریات انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ بالکل وہابی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہابی دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی سوچ، کوئی افکار و نظریات موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہابی فرقے کی تعریف کیا ہے؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس طرح پہچانیں کہ یہ وہابی ہے یا وہابی نہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہابی اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتا ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو امام سمجھتا ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار ہے یا اس کو مجدد مانتا ہے۔ تو جب ہم مرزا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بیانات دیکھتے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ اس پر ایک ویڈیو بیان اپلوڈ کیا ہوا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ مجدد۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر۔ اب مرزا ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ثابت کرتا ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ 24 کیرٹ سونا ہے کتاب التوحید۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود کہ انجینئر محمد علی مرزا ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانے، اگر ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے والا بھی وہابی نہیں ہے، اس کے افکار و نظریات کی تحسین کرنے والا بھی وہابی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں وہابی کون ہے؟ اب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ماننے والوں کو، ان کو اپنا امام سمجھنے والوں کو اور ان کو مجدد ماننے والوں کو تم بریلوی کہتے ہو۔ اگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کو مجدد ماننے والا اور ان کو امام ماننے والا بریلوی ہے، تو ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے والا وہابی کیوں نہیں ہے؟ وہابی تو کہتے اسے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتا ہے، اور اگر اس کو مجدد مانتا پہ تو پکا وہابی ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے، رحمہ اللہ بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بڑا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کی کتاب التوحید کو کہتا ہے کہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ تو اس اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ یہ وہابی ہے، اور یہ جو کہتا ہے نام وہابی، یہ تقیہ کرتا ہے تاکہ اپنا آپ چھپایا جائے اور اہل سنت کے سادہ لوگوں کو اپنے دامِ تزویر میں پھنسایا جائے۔ پھر اس پر بے شمار چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جب حدیث پر حکم کی باری آتی ہے، حدیث پر حکم لگانے کے حوالے سے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اب کن کی تحقیق کو قبول کرتا ہے؟ کس کی تحقیق کو فالو کرتا ہے؟ تو یہ وہابیوں کی تحقیق کو فالو کرتا ہے، مثلا ناصر الدین البانی کی تحقیق کو، اور زبیر الضعیف کٹر وہابی کی تحقیق کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ زبیر الضعیف نے اس کو صحیح کہا ہے یا شیخ زبیر الضعیف نے اس کو ضعیف کہا ہے، تحقیق ان کی فالو کرتا ہے۔ پھر تیسری دلیل اس کے وہابی ہونے کی یہ ہے کہ جب بھی بات آتی ہے فرقوں کے حوالے سے، تو مرزا یہ بات واضح طور پر اپنے کئی کلپس میں کہہ چکا ہے کہ حق اور سنت کے زیادہ قریب اہل حدیث وہابی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں وہابیوں کی فیور کرتا ہے اور وہابیوں کے حق میں بولتا ہے، اور جتنے باقی مسائل ہیں عقائد سے لے کر معمولات تک، سنت بدعت کے فرق تک، وہ چاہے تقلید کے انکار کا مسئلہ ہو تو وہابیوں کا ساتھ دیتا ہے، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، بدعت کے کانسیپٹ کے حوالے سے جتنے عقائد و نظریات اور مسائل ہیں وہابیوں کو لیتا ہے، فاتح خلف الامام، رفع دین، اونچی آمین، یہ سارے مسائل اس کے وہابیوں والے مسائل ہیں۔ 100 میں سے 98% مسائل وہابیوں کے بیان کرتا ہے، سوائے ایک دو مسائل کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے جو مولوی اسحاق کا پوائنٹ ہوئے اس کو لیتا ہے۔ اب 3 اپنے بابوں کو فالو کرتا ہے، انشاءاللہ میں آخر میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ دلائل ہے اس بات کے واضح طور پر کہ انجینئر محمد علی مرزا اندر سے پکا کٹر وہابی ہے، لوگوں کے سامنے تکیہ کر کے یہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ اس نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2A، اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اس میں پیج نمبر 3 پر جہاں مختلف لوگوں کی عبارتیں نقل کی ہیں، تو اس میں اسماعیل دہلوی کی عبارت نقل کی ہے صراط مستقیم سے اور تقویۃ الایمان سے۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پیج نمبر 3 کو ریسرچ پیپر نمبر 2 کے، تو اس میں جب آتی ہے بات صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب کی،
یہ ہے کتاب صراط مستقیم۔ تو اس میں لکھتا ہے کہ دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب صراط مستقیم صفحہ نمبر 169۔ اب یہ مطبوعہ اسلامی اکیڈمی لاہور، یہ اسلامی اکیڈمی لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب کا نام بھی صراط مستقیم ہے، چھپی بھی اسلامی اکیڈمی لاہور سے ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 169 ہی پر وہ عبارت ہے جس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر ٹائٹل پیج پر نام لکھا ہوا ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یعنی رائٹر کا، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی کا لکھا ہوا ہے، لیکن دجل اور اس کا دھوکہ اور جھوٹ اور کذب بیانی دیکھ لیں کہ ریسرچ پیپر نمبر 2 کے پیج نمبر 3 پر دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب صراط مستقیم صفحہ نمبر 69 کا حوالہ دے رہا ہے۔ کتاب ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی اور حوالہ دے رہا ہے مولانا عبدالحی کا، جبکہ وہابی علماء نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ صراط مستقیم کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے۔ اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کون تھے۔ یہ کتاب ہے فتاوی سلفیہ، فتاوی سلفیہ کے صفحہ نمبر 148 پر مولوی اسماعیل سلفی نے حوالہ دیا ہے۔ اس پر بھی اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم کو اسماعیل دہلوی کی کتاب مانا۔ یہ تحریک اہل حدیث کتاب ہے قاضی اسلم صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 234 پر صراط مستقیم کو اسماعیل دہلوی کی کتاب مانا۔ یہ سینیٹر ساجد میر کے دادا ہیں میر ابراہیم سیالکوٹی، ان کی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 470 پر ابراہیم میر سیالکوٹی نے صراط مستقیم کو مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تسلیم کی ہے، لہذا صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ اور اسماعیل دہلوی وہابی اور دیوبندی دونوں کے مسلمہ پیشوا ہیں، دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں، دونوں کے ہاں تسلیم شدہ ہیں۔ جس طرح اسی پیج 3 کے اوپر ایک حوالہ دیا ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر صاحب حشد بہشت، اور بزرگ لکھا بریلوی جمع دیوبندی، یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کے دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں۔ جب خواجہ فرید الدین گنج شکر کا ذکر ہے تو دیوبندی اور بریلویوں کے دونوں کے مسلمہ بزرگ، اور جب اسماعیل دہلوی کی باری آئی پہلے صراط مستقیم سے مصنف کا نام کاٹ دیا اور آگے حوالہ دیا ہے تقویۃ الایمان کا، اور اس میں لکھا دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب تقویۃ الایمان صفحہ 25 اور 32۔ اب جب آئی تقویۃ الایمان کی باری تو نام کس کا لیتا؟ وہابیوں کو بچانے کے لیے نام لیتا دیوبندیوں کا، دیوبندی بزرگ، جبکہ اسماعیل دہلوی دیوبندی اور وہابی دونوں کا مسلمہ بزرگ ہے۔ اس پر 20 حوالے پیش کیے جاتے ہیں، سر 10 ان میں سے میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، امام محمد اسماعیل شہید محمد خالد سیف غیر مقلد وہابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں اس نے اسماعیل دہلوی کو اپنا امام تسلیم کیا۔ یہ فتاوی ثنائیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پر مولوی ثناء اللہ احمد سری نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی پکے اہل حدیث سے، یہ سیرت ثنائی، اس میں بھی اسماعیل دہلوی کو اہل حدیث وہابیوں کا امام اور پیشوا مانا گیا۔ یہ کتاب ہے بریلویت جو اہل سنت کے خلاف احسان علی ظہیر نے لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 197 پہ لکھا ہے کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتابیں بالکل واضح طور پر بول کے کہتی ہیں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ وہابیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے، اور وہابی اور دیوبندیوں کے دونوں کیا مسلمان تھے۔ تاریخ اہل حدیث میں بھی صفحہ نمبر اس کے 466 پہ اسماعیل دہلوی کو اہل حدیثوں کا بڑا عالم تسلیم کیا گیا۔ اور پھر ایک زبردست حوالہ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے دیوبندی بزرگ تاکہ وہابی بچ جائیں اور اہل حدیث جن کو یہ فالو کرتا ہے، جن کو کہتا ہے حق اور سنت کے زیادہ قریب ہیں، وہ بچ جائیں۔ اب ایک زبردست حوالہ پیش کرتا ہوں اس ادارے کا جس ادارے کا بار بار یہ حوالہ دے کے نام لے کے کہتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہے ادارہ دارالسلام کے، جو کتابیں اس کے سامنے کتب ستہ رکھی ہوئی ہیں وہ دارالسلام سے چھپی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کے حوالے سے دارالسلام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، دارالسلام ادارے نے باقاعدہ اپنے ادارے سے یہ کتاب چھپی تقویۃ الایمان۔ اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے اسماعیل دہلوی، تو دارالسلام کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کی کتاب کو چھاپنے کی۔ اور یہ دوسری کتاب ہے کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان، دونوں دارالسلام میں دونوں اکٹھے ایک جگہ پہ چھاپے ہیں۔
یعنی باپ بیٹا دونوں کو الگ ایک جگہ پہ جمع کر کے چھاپ دیا دارالسلام نے. یہ کٹر وہابیوں کا ادارہ دارالسلام غیر مقلدین کا، جس کو مرزا بار بار جس کا حوالہ بھی دیتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ سنیں، یہ ہے وہ کتاب تقویۃ الایمان سلسلۃ توعیۃ الحجاج المملکۃ العربیہ سعودیہ، جو سعودی عرب میں حاجیوں کو تحفۃً ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے یہ کتاب تقسیم کی جاتی ہے. تقویۃ الایمان دیوبندی بزرگ، یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے مسلمان بزرگ ہیں. اسماعیل دہلوی جس کو دیوبندیوں کے صرف کھاتے میں ڈال کے وہابیوں کا پلہ صاف کرنا چاہتا ہے، غیر مقلدین کو کلین چٹ دینا چاہتا ہے، جبکہ وہابی اور غیر مقلدین اور دیوبندی دونوں اس کو اپنا مسلمان پیشوا مانتے ہیں. اور ایک حوالہ اور، یہ کتابی المملکۃ العربیہ سعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی، یہ وہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے، حکومتی اداروں کے تھرو سعودیہ سے چھپ کے حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی کتابیں. یہ ہے تقویۃ الایمان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے. جب بات آتی ہے تقویۃ الایمان کی صراط مستقیم کی، کہتا ہے دیوبندی بزرگ اسماعیل دہلوی، حالانکہ اسماعیل دہلوی دیوبندیوں کے بھی مسلمان بزرگ ہیں اور وہابیوں کے بھی مسلمان بزرگ ہیں. جس طرح غلام احمد قادیانیوں کو دونوں فرقے لاہوری گروپ اور ربوہ گروپ دونوں کا مسلمان پیشوا ہے. قادیانیوں کا بھی مسلمان پیشوا ہے اور لاہوریوں کے بھی مسلمان پیشوا ہے. نہ لاہوری اس کا انکار کرتے ہیں نہ ربوہ گروپ اس کا انکار کرتے ہیں، دونوں کا مسلمان بزرگ اور پیشوا ہے. اسی طرح اسماعیل دہلوی دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا دونوں کا مسلمان پیشوا اور بزرگ ہے. لیکن دجل یہاں یہ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر سے تقیہ باز وہابی ہے، وہابیوں کو کلین چٹ دینی تھی. اس لیے جب صراط مستقیم کی بات آئی تو کتاب وہی مطبوعہ اسلامی اکیڈمی ہے، اوپر نام اسماعیل دہلوی کا لکھا ہے لیکن لکھتا ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب صراط مستقیم. اور جب تقویۃ الایمان کی بات آئی تو کہتا ہے کہ دیوبندی بزرگ مولانا اسماعیل صاحب شہید دہلوی. آپ دجل اور فراڈ دیکھ لیں. تو یہ اندر سے بالکل کٹر قسم کا وہابی ہے اور تقیہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکایا جائے اور اپنے دام تزویر میں پھنسایا جائے. اور جہاں تک بات ہے کہ نام وہابی نام بھابی، اب اس کو دیکھ لیں، اس میں اتنی تضاد بینی کا شکار مرزا ہوا ہے. یقین جانے کہ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے، تیسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. ایک بیان میں کہتا ہے کہ میرے تو یہ بابے ہیں جو سامنے رکھے ہوئے کتابیں، یعنی یہ کتب ستہ. اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ میرے تو صرف بابے ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی. تیسری جگہ پہ کہتا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں کہ ان تینوں بیانات میں سے، تینوں بیان اس کے آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اب ان تینوں بیانات میں سے کون سا بیان سچا ہے، کون سا بیان صحیح ہے؟ یعنی صرف ایک بابے ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہتا ہے، یا خلفائے راشدین صرف بابے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ بابے ہیں. کہتے ہیں یہ سارے چونکہ بابے جو نا کتب ستہ والے یہ 300 سال کے اندر ہیں، میرے تو یہ بابے ہیں. اور پھر ایک بہتان اور کذب بیانی اور جھوٹ اس نے بولا ہے اپنی جو اس کی تقریر ہے محمد ابن عبداللہ نجدی مجدد، اس میں 13 منٹ سے آگے اس نے یہ گفتگو کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 300 سال کے بعد تو سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا. نعوذ باللہ تعالی. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو. الیاذ باللہ تعالی. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالکل بہتان اور جھوٹ ہے. کسی دنیا کی کتاب میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا. الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا اول بہتر ہے کہ آخر بہتر ہے. یعنی یہ حدیث کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ اس کا اول بھی بہتر ہے اور آخر بھی بہتر ہے. ساری امت ہی خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن کا اعلان ہے کہ تم بہترین امت ہو اور یہ کہتا ہے کہ 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ ہے، صرف اپنے جو نا وہ باطل دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. تو وہ اپنی جگہ پہ بات موجود ہے کہ جو خیر کا سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا اور تابعین کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 300 سال میں جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ صحیح ہے. جتنی بدعتیں، جتنی گمراہیاں، بڑے بڑے فرقے ہیں آپ دیکھ لیں. خارجی 300 سال کے اندر پیدا ہوئے، رافضی 300 سال کے اندر پیدا ہوئے، معتزلہ، مرجیہ، مشبہہ، مجسمہ، یہ سارے فرقے اور یہ سارے کے سارے گمراہ ٹولے
یہ 300 سال کے اندر پیدا ہوئے، تو کیا یہ سارے صحیح اور حق ہیں؟ اور 300 سال کے بعد جو بات صحیح اور حق ہوگی وہ غلط ہو جائے گی؟ یہ بالکل حدیث کا مفہوم نہیں ہے. جو باطل مفہوم اس نے نکالا ہے وہ بالکل سرے سے حدیث کا مفہوم نہیں ہے. اور پھر یہ تین جن بندوں کو، جن بابوں کو آن کرتا ہے، جن کو فالو کرتا ہے، وہ 15ویں صدی کے تینوں کٹر قسم کے بیسک بنیادی وہابی ہیں. مثال کے طور پہ زبیر النظی کو فالو کرتا ہے. اس کے 3 بڑے بابے ہیں. زبیر النظی وہابی مولوی نمبر 1. حنفیوں کے خلاف جتنی باتیں ہیں، حنفیوں کے خلاف جو کچھ مواد ہے، یہ سارے کا سارا مواد لیتا ہے زبیر النظی سے، اس کے مقالہ سے، اس کے فتاوی وغیرہ سے، اس کے مضامین سے. نمبر 2، اس کا دوسرا بابا ہے، اچھا حافظ زبیر النظی پر اس نے مستقل کلپ اپلوڈ کیا ہے کہ ایک حق گو عالم دین حافظ شیخ زبیر النظی، پورا اس کا مضمون ہے، اس کی جو لیکچر ہے پورا. دوسرا اس کا لیکچر ہے شیخ الاسلام مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ، مولوی اسحاق جہلوی فیصل آباد والا. یہ دوسرا اس کا بابا ہے، یہ دوسرے اس بابے کو آن کرتا ہے. اور رافضیت کے حوالے سے جتنا اس کا نقطہ نظر ہے صحابہ کرام کے خلاف، وہ سارے کا سارا وہ لیتا ہے باب اسحاق جہلوی سے. اور تیسرا اس کا بابا ہے جس کو کہتا ہے وہ میرے مرشد ہیں، وہ ہے جوید احمد غامدی. صوفیہ کے خلاف کشف و الہام، تصوف اور کرامات کے حوالے سے جو نقطہ نظر جوید احمد غامدی کا ہے اور دین غامدی قائم کر کے جو اس نے نظریہ ایک قائم کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا جو مرزا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. تو اس کے 3 بڑے بابے ہیں. اگرچہ جو نا وہ ناصر الدین البانی بھی اس کا بابا ہے، لیکن 3 بڑے بابے اس کے ہیں، زبیر النظی، اور نمبر 2 مولوی اسحاق جہلوی، اور نمبر 3 جوید احمد غامدی. سارے کا سارا مواد ان سے لیتا ہے. اور یہ بیسک یہ بھی وہابی ہیں، یعنی زبیر النظی تو وہابی کٹر، اور مولوی اسحاق فیصل آبادی بھی وہابی ہے بیسک. اور جوید احمد غامدی کے نظریات کو بنیادی طور پہ دیکھ لیں تو وہ وہابیوں کے عقائد و نظریات ہی ہیں. ہاں البتہ یہ کہ 2 ہاتھ آگے ہے، اس نے پھر بعض احادیث کا انکار بھی کیا اور دیگر جو نظریات اس نے پھیلائے ہیں. بیسک وہ پہلے صوفیہ سے جو نا وہ ان کی مخالفت کر کے اہل سنت سے ہٹ کر وہابی ہوا ہے، اور وہابی ہونے کے بعد پھر آگے 2 قدم رکھ کے 2 سیڑھیاں آگے چڑھا ہے. تو یہ بیسک یہ اس کے بابے ہیں. یہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اس کا دعویٰ بالکل تقیے پر اور جھوٹ اور کذب پہ مبنی ہے. یہ وہابی بھی ہے اور بابی بھی ہے، یعنی وہابی اس اعتبار سے کہ وہابیوں کی سائڈ پوری لیتا ہے، اور دوسرا بابی اس اعتبار سے ہے کہ جن بابوں کو یہ آن کرتا ہے وہ بیسک وہابی ہی ہیں.